نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی حدیث نمبر 1 کے اندر میں آپ کے سامنے تقویٰ کی حقیقت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تقویٰ کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو تقویٰ کو اختیار کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم کسی کے سامنے ہو، چاہے تم اکیلے ہو، چاہے تم تنہائی میں ہو، چاہے تم کسی مجمع میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس میں تقویٰ کی تاکید ہے۔ تقویٰ کا مطلب اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں کو پامال کیا تو میری گرفت فرمائے گا۔ نفس انسانی کی اصلاح کے لیے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں۔ جس دل میں تقویٰ آ گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ تقویٰ اسے گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک کر رکھے گا اور نیکی اور ثواب کے کاموں پر آمادہ عمل کرے گا۔ اسے گناہوں سے روکنے کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ تعزیرنے کی۔ وہ جلوت میں ہی گناہوں سے باز نہیں رہے گا بلکہ خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ غریب بے نوا ہوگا تب بھی حدود الہی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور شاہانہ اختیار و اقتدار سے بہرہ ور ہوگا تب بھی اللہ کا خوف اسے نکیل ڈالے رکھے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں یہ تقویٰ صحیح معنوں میں جاگزین ہو گیا تھا تو اس نے ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ دی تھی۔ وہ راہزن سے راہبر بن گئے تھے، شر کی بجائے خیر کے پیغمبر بن گئے۔ وہ بد اخلاقی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، خوف الہی نے انہیں معلم اخلاق بنا دیا۔ پورے معاشرے میں خوف الہی کی لہر اس طرح پھیل گئی تھی جیسے برقی روح آن واحد میں تمام بلبوں کو روشن کر کے تاریکیوں کا خاتمہ کر دیتی۔ خوف الہی کی لہر نے تمام معصیتوں کو نگل لیا، گناہوں کی ظلمتوں کا خاتمہ کر دیا اور خیر اور رشد کی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہر طرف برائی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو اس کی بڑی وجہ اسی تقویٰ یعنی خوف الہی کا فقدان ہے۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہر دل میں خوف الہی کی شمع فروزاں کی جائے تاکہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ عام ہو، انسان حدود الہی کو توڑنے اور اخلاقی ضابطوں کو پامال کرنے سے باز رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ حدیث نمبر 1 جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقویٰ کے بارے میں فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو تقویٰ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور اس کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، امید ہے کہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے تقویٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی طرح اور یہ آڈیو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو ضرور جو ہے لائک کیجیے گا اور اس طریقے سے آگے بھی اس کو شیئر کیجیے گا اور اچھے سے کامنٹس بھی دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ اسی طرح اور بھی نئی سے نئی احادیث اور نئی سے نئی قرآن شریف کی تفاسیر اور بھی اسلام سے متعلق جتنی اہم باتیں ہیں کہ ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں جو کچھ بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے تو وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں گی۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔